वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। अमरीकी वोटर्स मुकामी इंतखाबात में सदर ट्रंप को एक अहम पैगाम दे रहे हैं। वो क्या है, इस पर बात करेंगे कुछ ही देर में। और सेल्फी लेना चंद साल नहीं बल्कि चंद सदी पुराना ट्रेंड है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो हमारे साथ ही रहिए, हम आपको दिखाएंगे आर्ट हिस्ट्री का एक दिलचस्प रुख। और बहुत कुछ है आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ से खुसूसी गुफ्तगू। रिवर्ट कर जाएंगे 2008 में जब मैं गया था, ये आए थे, और उसी तरीके से वो हो जाएगा। पंजाब में और सेंटर में PMLN हो जाएगी, सिंध में पीपल्स पार्टी। अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान में। नाबीनापन के शिकार अफराद के लिए बायोनिक आंखें। Brain allows the blind person to see. और स्केट बोर्डिंग, जो नौजवानों के लिए सिर्फ खेल नहीं। We just need to just put out more skate parks. पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार में आना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, क्योंकि उनके अल्फाज में वो तो एक क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हैं। ये बात उन्होंने वाशिंगटन में वॉइस ऑफ अमेरिका के अमान अजहर से खुसूसी गुफ्तगू में कही। अमान अजहर इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, ये बताइएगा कि साबिक सदर ने और क्या कहा? जी सारा, साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से जो मेरी ख़ुसूसी नशिस्त वाशिंगटन में हुई, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात पर तो जो गुफ्तगू की, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात समेत ख़ित्ते के जनूबी एशिया के दीगर ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के बारे में भी सैर हासिल गुफ्तगू की। इसी दौरान मैंने उनकी तवज्जो अफ़गानिस्तान के मसले की जानिब दिलाई और पूछा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मौजूदा हालात किस नहज पर खड़े हैं। तो उनका कहना था, वहाँ भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। सूरत हाल पाकिस्तान के हवाले से बिल्कुल ही नहीं अच्छी है। ओवरऑल सिचुएशन तो उनके अफ़गानिस्तान के अंदरूनी सिचुएशन अपने लिए भी उनके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन हमारे लिए यूँ अच्छी नहीं है कि हिंदुस्तान के उधर इंट्रूजन, शमूलियत पीस टॉक्स में और ज़्यादा हो गई है। सो ये सिलसिला जो है, इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान भी फिर इक़दामात उठाता है, और दिस इज़ हाउ प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट्स। प्रॉक्सी वॉर इसी से शुरू होती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में फ्यूचरिस्टिकली अगर हमने वहाँ सिचुएशन को ठीक नहीं की, ये एक प्रॉक्सी वॉर की सिचुएशन बन जाएगी और बहुत ख़राब होगा तीनों मुल्कों के लिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अमेरिका में भी ट्रंप इंतज़ामिया अब क़यादत में है, तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर आप इसके क्या असरात देखते हैं? नहीं, मैं तो इसको बेहतर तरीके से देखता हूँ, मैं तो अच्छा देखता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं है रियलिटीज़ का, और वो सीखेंगे। वो तो एक क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हैं। हिलरी क्लिंटन तो 25-30 साल से एडमिनिस्ट्रेशन में रही, वो तो स्टेटस को चलती है। ये एक चेंज एजेंट है, और चेंज एजेंट अगर आए हैं तो उनको अगर हम एंगेज करें यूज़फुली और ठीक तरीके से, तो अपनी जो मौक़िफ़ है उसकी तरफ हम लो लाए जा सकते हैं। तो मैं तो इसको बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ कि हमें करना चाहिए, इमीडिएटली उन्हें एंगेज करें। वो नए हैं, उनको अपनी जो मौक़िफ़ है, वेदर इट इज़ हिंदुस्तान के बारे में या अफ़गानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, या न्यूक्लियर इशू जो सेंसिटिविटीज़ हैं इनकी, उसमें बताएं, हम अपना मौक़िफ़ बताएं और उन्हें कन्विंस करें। हाल ही में पाक फ़ौज के साबिक सरबरा जनरल राहील शरीफ के हवाले से गुफ्तगू सामने आई, जो एक फ़ौजी क़यादत में इस्लामी अफवाज का इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिस पे ईरान की जानिब से शक व शुबे का भी इज़हार किया जा रहा है। ये क्या सूरत हाल है और आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, अब इसमें यूँ तो बड़े सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक इस्लामी ममलिकत की एक फ़ोर्स बने, लेकिन जब आप इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं तो उसमें ये फ़िरका वाराना, अगर इसमें डिफरेंसेस बढ़े और राइवलरी बढ़ जाए, और अगर ये ओरिएंटेड ही सेक्टेरियन इशू के ऊपर है, तो फिर ये अच्छा नहीं है। यानी क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास 20%, 18-20% शिया हैं पाकिस्तान में। ईरान के बाद दूसरी जगह जो सबसे ज़्यादा जहाँ शिया है वो पाकिस्तान। तो हमें कोई ऐसी चीज़ जिसमें शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है,
اس میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. اور فائنلی پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, اور آپ اپنا کوئی کردار دیکھتے ہیں وہاں پہ سیاسی اعتبار سے؟ سیاسی منظرنامہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی تو یہی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے اور ہم ریورٹ کر جائیں گے 2008 میں جب میں گیا تھا یہ آئے تھے اسی طریقے سے وہ ہو جائے گا. پنجاب میں اور سینٹر میں پی ایم ایل این ہو جائے گی, سندھ میں پیپلز پارٹی. اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کا. امان, سابق صدر سے آپ نے پاک افغان تعلقات کی تو بات کی, لیکن کیا بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کی اس وقت جو نوعیت ہے, جو تناؤ ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کچھ کہا؟ جی, خاصی تفصیل سے گفتگو ہوئی اس بارے میں بھی, اور ان کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت کے جارحانہ رویے کے باعث جو پاک بھارت تعلقات ہیں وہ سرد مہری کا شکار ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کوشن کیا کہ اگر معاملات کو واپس بات چیت کی طرف نہیں لایا جاتا عنقریب تو معاملات مزید بگڑ بھی سکتے ہیں. جی سارا. اور یہ بتائیے کہ کیا جنرل مشرف نے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں, سیاسی منظرنامے میں اپنی شرکت کے بارے میں بھی کوئی اشارہ دیا؟ جی, جیسے کہ آپ نے سنا, وہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تیسری سیاسی قوت کی جگہ موجود ہے اور اس میں وہ اپنا رول بھی دیکھتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اس لحاظ سے ان کی پاکستان کے سیاسی حلقوں سے مشاورت جاری ہے. اب جہاں تک رہی یہ بات کہ وہ پاکستان جانے کا ارادہ کب رکھتے ہیں, یہ بات تفصیلی انٹرویو پر چھوڑ دیتے ہیں. بہت شکریہ امان, تھینک یو. اور یہ تفصیلی انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اور سارا بات کرتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کلین سلیٹ, جس کی جنرل مشرف نے بھی بات کی, اور یہ کلین سلیٹ کیسے ثابت ہوتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا, لیکن امریکی ووٹرز ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اس کا ایک اہم اشارہ ملا ہے امریکی ریاست جارجیا کے ایک مقامی الیکشن میں, جہاں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک نوجوان کینڈیڈیٹ جان اوسوف نے اس ڈسٹرکٹ کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں جو تقریباً 30 سال سے ریپبلکنز کے کنٹرول میں تھا. اس سیٹ کے لیے کل 18 امیدوار میدان میں اترے تھے. چونکہ اوسوف 50% ووٹ حاصل نہیں کر پائے, اس لیے ووٹنگ کا دوسرا راؤنڈ 2 ماہ بعد ہوگا, جس میں ان کا مقابلہ ریپبلکن امیدوار کیرن ہینڈل سے ہوگا. امریکہ میں چونکہ اگلے سال نومبر میں مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوں گے جن میں ریپبلکنز کانگریس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیں گے, تو ایسے میں مقامی انتخابات کے نتائج دونوں جماعتوں کی سیاسی حکمت عملی کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے الیکشن کی, تو صدر ٹرمپ نے اگلے سال کے الیکشن میں ریپبلکن پارٹی کی برتری کو قائم رکھنے اور انتخابی مہم میں کیے گئے وعدے سب سے پہلے امریکہ کی اپنی مہم کو آگے بڑھانے کی کوشش میں منگل کے روز وفاقی اداروں کو حکم دیا ہے کہ وہ آنے والے غیر ملکی افراد امریکہ آنے والے ملازمت کے لیے غیر ملکی افراد کے عارضی ویزوں کے پروگرام کو مزید سخت بنانے پر توجہ دے. اس حکم نامے سے متاثر ہونے والا یہ ویزا پروگرام کیا ہے اور صدر ٹرمپ کا حکم نامہ کس طرح عارضی ورک ویزوں پر امریکہ آنے والے ہنرمند افراد پر اثر انداز ہوگا, اس بارے میں دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. صدر ٹرمپ نے غیر ملکی ہنرمند افراد کے امریکہ میں کام کرنے کے عارضی ویزا H-1B پروگرام پر صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے. اس کا نام ہے امریکہ کا بنا ہی خریدیں اور امریکیوں کو ہی کام پر رکھیں. ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی فیکٹریز کو بند ہوتا دیکھتے رہے ہیں جبکہ ہماری نوکریاں دوسرے ملکوں کو بھیج دی گئی ہیں. صدر ٹرمپ کی جانب سے ان کا الیکشن ٹریل پر کیا امریکہ میں نوکریاں واپس لانے کے وعدے کا یہ پہلا حصہ ہے. وہ H-1B ویزا پروگرام کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں 70,000 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں جب سے چائنا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا ممبر بنا ہے. انہوں نے کہا کہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہمارے لیے تباہی کا باعث رہی ہے. اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی افراد کی امریکہ میں خدمات حاصل کرنا امریکن کمپنیز کے لیے مشکل ہو جائے گا. H-1B ویزا امریکی مالکان کو ہنرمند غیر ملکی باشندوں کو امریکہ میں عارضی کام کی اجازت دیتا ہے. ہر سال 85,000 کی جگہیں کھلتی ہیں جن میں سے 65,000 بیچلرز ڈگری والوں کے لیے ہوتی ہیں, 20,000 ماسٹرز اور اس سے زیادہ تعلیم والوں کے لیے ہوتی ہیں. آپ نے یہ رپورٹ دیکھی. صبا اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. صبا, جنوری کے مہینے میں امریکی کانگریس میں ایک بل بھی لایا گیا تھا جس میں H-1B ویزا رکھنے والوں کی تنخواہوں کو 2 گنا سے زیادہ کرنے کی سفارش کی گئی تھی, جس سے کاروباری اداروں کے لیے بین الاقوامی ملکوں سے لوگوں کو بلانا مشکل ہو جائے گا. اس کا بھارت کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس بارے میں بھارت کی جانب سے اب تک کوئی رد عمل سامنے آیا ہے؟
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ثاقب، اس کا سب سے بڑا نقصان بھارت کو ہو سکتا ہے، اور کیونکہ بھارت کی آئی ٹی انڈسٹری بھارت کی معیشت کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اس کا ایک بڑا چنک ریونیو کا نارتھ امریکن مارکیٹ سے جنریٹ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان پہ امپیکٹ بھی زیادہ ہوگا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ریئیکشن بھی بڑا آیا ہے. انہوں نے پہلے تو اسے رد کیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈینز کسی کی جابز نہیں چھین رہے، اور وہ چیپ لیبر نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں آنے سے انہیں جابز کریٹ ہوتی ہیں، اور یہ کہ وہ ہائیلی اسکلڈ ورکرز ہیں. یاد رہے کہ سب سے زیادہ H1B ویزاز انڈین نیشنلز کو دیے جاتے ہیں. جی شکریہ صبا ہمیں اپڈیٹس دینے کے لیے، تھینک یو ویری مچ. اور اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں urduvoa.com، جہاں اس وقت آپ ایران جوہری معاہدے کے بارے میں نظر ثانی کے لیے ٹرمپ کے فیصلے کے بارے میں مزید تفصیلات بھی جان سکتے ہیں. اور شنگھائی آٹو شو میں نظر آ رہی ہیں چمچماتی ماحول دوست گاڑیاں. دنیا بھر سے دلچسپ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو 360 میں. بھارت کی اعلیٰ ترین عدالتیں بابری مسجد منہدم کرنے کے کیس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی سیاسی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے پرانے کارکنوں اور ایک وزیر کے خلاف مجرمانہ سازش کے الزامات کو بحال کر دیا ہے. انڈونیشیا کے ایک سابق وزیر تعلیم کو ایک منقسم کرنے والی الیکشن مہم کے بعد جکارتا کے گورنر کے انتخاب میں فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس انتخاب سے انڈونیشیا کی ایک معتدل اسلامی جمہوریت ہونے کی ساکھ متاثر ہوگی. موجودہ گورنر باسوکی آہوک کا سخت مقابلہ سابق وزیر تعلیم کے ساتھ تھا. گورنر باسوکی آہوک پر پچھلے موسم خزاں میں توہین مذہب کے الزام کے بعد ان کے خلاف شدید مظاہرے بھی ہوئے. اطلاعات کے مطابق امریکہ کے طیارہ بردار جنگی بحری جہاز USS کارل ونسن کا رخ کبھی بھی شمالی کوریا کی جانب نہیں تھا. گزشتہ ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ اور امریکی بحریہ کے اعلان کے برعکس بیڑے کا رخ شمالی کوریا نہیں بلکہ جنوبی کوریا کی جانب تھا. امریکہ میں کئی حلقوں کی جانب سے اس اطلاع کو خاصی تنقید کا سامنا ہے. شنگھائی میں ہونے والے موٹر شو میں فورڈ موٹر کمپنی کی لگژری برانڈ لنکن نے گیسولین اور بجلی دونوں سے چل سکنے والی اپنی پہلی ہائبرڈ گاڑی کا ماڈل پیش کر دیا ہے. اس موٹر شو میں پیش کی گئی 1400 گاڑیوں میں گیسولین اور بجلی سے چل سکنے والی ہائبرڈ گاڑیوں میں سے 63 گلوبل برانڈز جبکہ 96 چینی مینوفیکچررز کی تیار کردہ ہیں. دنیا بھر سے کچھ دلچسپ خبریں آپ نے دیکھی. سیلفی لینے کا شوق اب کسی نہیں ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ثاقب کا اگر آپ انسٹاگرام پیج دیکھ لیں تو اس سوال کا جواب آپ کو خود ہی مل جائے گا. ارے بھائی یہ ہر لمحے کو یادگار بنانے کا ایک طریقہ ہے. آف کورس چاہے لمحہ یادگار ہو یا نہ ہو، رائٹ. لیکن سچ بات یہ ہے کہ ان گنت سیلفیز لینا تو آج کل کا ٹرینڈ ہو گیا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سیلفی بذات خود نئی نہیں ہے. آخر یورپی پینٹرز جو سیلف پورٹریٹ بناتے تھے، یعنی اپنی پینٹنگ، وہ بھی تو ایک طرح سے سیلفی تھی نا. لندن کی ساچی گیلری میں ان دنوں ایک نمائش جاری ہے جس میں دیواروں پر عام لوگوں کی روزمرہ زندگی میں لی گئی سیلفیز تو ہیں ہی، ساتھ میں وین گو جیسے نامور یورپی پینٹرز کی بنائی ہوئی سیلف پورٹریٹس بھی شامل ہیں. اور اب سوال یہ ہے کہ آرٹسٹ اپنی پورٹریٹ بنائے تو وہ آرٹ کہلاتی ہے، میوزیم کی شان بڑھاتی ہے. کیا ہماری اور آپ کی سیلفیز بھی آرٹ ہیں یا نہیں؟ تو کیا خیال ہے ثاقب، آپ کی سیلفی آرٹ ہے؟ میرے لیے تو انتہائی ضروری آرٹ ہے. اور آپ کی سیلفی ہے اس لیے آپ کے لیے آرٹ ہے. لیکن سچ بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے انفیکٹ ثاقب تو سیلفی چاہے آرٹ ہو نہ ہو، اچھی سیلفی لینا ایک آرٹ ضرور ہے. پرفیکٹ لائٹ ہو، پرفیکٹ پوز ہو، فلٹر ہو، اور یہ بالکل بھی میرے بس کی بات نہیں ہے. میں آرٹسٹ نہیں ہوں. تو مجھ سے سیکھیں اگر آپ نے سیلفی لینی ہے، اور میرے انسٹاگرام پیج کو چیک کریں. لیکن آرٹ سے چلتے ہیں سائنس کی طرف. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 28 کروڑ سے زائد افراد کمزور بینائی کا شکار ہیں، جبکہ 4 کروڑ افراد مکمل طور پر نابینا ہیں. پاکستان میں سال 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق آبادی کا تقریباً 2.5% موروثی طور پر یا مختلف بیماریوں کے باعث اندھے پن کا شکار ہے. ایک پاکستانی امریکن ڈاکٹر نے بلکہ اندھے پن کا ایک ایسا علاج دریافت کیا ہے جسے ٹائم میگزین نے دنیا کی بہترین ایجادات میں شمار کیا ہے، اور جس پر انہیں امریکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے کا اعلیٰ ترین اعزاز بھی دیا گیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ایجاد کیا ہے اور نابینا افراد کے لیے کس طرح روشنی کی ایک کرن ثابت ہو رہی ہے. That's all there was. It was just darkness all around. کیری بائلینڈ مکمل طور پر بینائی سے محروم دنیا میں وہ پہلے شخص ہیں جنہیں بایونک آئیز یعنی مصنوعی آنکھیں لگائی گئی ہیں. I can tell they're there. میں دیکھ سکتا ہوں.
میں بتا سکتا ہوں کہ آپ یہاں ہیں اور آپ کی اور میرے درمیان کوئی نہیں. In between there. کیری بائلینڈ کی بے نور آنکھوں میں روشنی لائی ہے آرگس 2 ریٹنا ٹیکنالوجی، جس کے موجد ہیں ڈاکٹر مارک ہمایوں. Argus retinal prosthesis, sometimes people call it the bionic eye. آرگس ریٹینل پروستھیسس، جسے کچھ لوگ بائیونک آئی یا مصنوعی ریٹنا بھی کہتے ہیں، ایک کمپیوٹر چپ ہے جو آنکھ میں نصب کی جاتی ہے، جبکہ مریض کو پہنائے جانے والی ایک اینک میں کیمرہ نصب ہوتا ہے. کمپیوٹر چپ اس کیمرے سے لی جانے والی تصاویر کو چھوٹے چھوٹے الیکٹریکل پلسز کی شکل میں آنکھ کے ریٹنا کو بھیجتا ہے اور پھر ریٹنا نروز انہیں دماغ تک پہنچاتے ہیں، جس سے بینائی سے محروم انسان دیکھ سکتا ہے. The brain allows the blind person to see. سائنس کی دنیا میں یہ ایجاد کسی معجزے سے کم نہیں، یہ ایک نہایت پیچیدہ معاملہ ہے جسے ڈاکٹر مارک نے نہایت آسان الفاظ میں ایسے بیان کیا. انسان بینائی سے اس وقت محروم ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کے پردے میں موجود فوٹو ڈیٹیکٹرز کام نہیں کرتے. اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیمرے سے ملنے والی تصاویر کو آنکھ میں نصب چپ میں وائرلیس ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور آنکھ کے مردہ پردے میں باقی رہ جانے والے خلیے تصاویر کو انسانی دماغ تک پہنچاتے ہیں. یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا کا کیک ہاسپٹل، جہاں موجود ہے USC راسکی آئی انسٹیٹیوٹ، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈاکٹر مارک ہمایوں نے اپنی ساری سرجریز کی اور آرگس ریٹنا امپلانٹ دریافت کیا. ڈاکٹر مارک ہمایوں نے ایک ماہر امراض چشم کے طور پر اس ٹیکنالوجی پر 30 سال تک ریسرچ کی ہے، اور ان کی محنت اور کامیاب ریسرچ کو دیکھتے ہوئے سال 2016 میں امریکی صدر براک اوباما نے ڈاکٹر مارک ہمایوں کو نیشنل میڈل آف ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن سے نوازا. Mark S. Humayun. As an American, I'm proud. ایک امریکی کے طور پر مجھے سائنسی ایجادات کے لیے آپ کے جذبے پر فخر ہے، جو نہ صرف امریکیوں بلکہ پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں. ڈاکٹر مارک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موروثی اور ریٹنا پگمنٹس نامی عام بیماری کے باعث اندھے پن کا شکار ہونے والے افراد اس ایجاد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بشرطے کہ پاکستانی حکومت اس کی اجازت دے، یا پھر پاکستانی شہری ایسے ملکوں میں یہ علاج کروا سکتے ہیں جہاں یہ سہولت موجود ہے، جن میں فی الحال امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں. اور سارا بائیونک آئی تو حیران کن ہے ہی. ڈاکٹر ہمایوں کی اپنی بیک گراؤنڈ بھی بہت دلچسپ ہے. ڈاکٹر مارک ہمایوں ڈاکٹر الہی بخش کے پوتے ہیں، جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ذاتی معالج تھے. واو. اور اس فیکٹ کو جان کے مجھے کم از کم یہ ایک دم سے خیال آیا ہے کہ ایک طرح سے اس فیملی کی ہسٹری ہے ملک اور قوم کی خدمت کی. بالکل. اور اسی طرح کے جو پاکستانی امریکنز ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام یہاں امریکہ میں آگے بڑھایا ہے اور ساتھ ساتھ انوویشن اور ٹیکنالوجی میں بہت کچھ کر کے دکھایا ہے. زبردست. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور اب بات ہو جائے کھیل کی، اور کھیل بھی اسکیٹ بورڈنگ. اور ثاقب آپ تو جانتے ہیں اسکیٹ بورڈنگ کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. یہ ویورز ایک ایسا کھیل ہے جو 20ویں صدی کے آغاز میں کیلیفورنیا میں رہنے والے سرفرز نے شروع کیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ جن اوقات میں وہ سمندر کی لہروں پر نہیں بھی دوڑ رہے اس دوران بھی وہ سرفنگ کرتے رہیں. تو اسکیٹ بورڈنگ ایک طرح سے زمین پہ سرفنگ ہے. اور بالکل. اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کھیل اس کھیل کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا، اور دنیا بھر میں لوگوں نے اس کھیل کو اپنے مطابق ڈھال کر مختلف قسم کے کرتب دکھانے شروع کر دیے. لیکن آج کچھ نوجوانوں کے لیے یہ اسکیٹ صرف ایک کھیل نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہے. کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جمین مکنزی اسکیٹنگ کے کھیل میں سائیکو کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے خطرناک کرتب کرتا ہوں جو بہت سے لوگ کرتے ہوئے کترائیں گے. چھوٹی ہی عمر سے اسکیٹرز کو اونچی چھلانگیں لگاتے، ہوا میں گھوم کر اسکیٹ بورڈ پر اترتے دیکھ کر سائیکو کو اس کھیل میں دلچسپی ہوئی.
पहले मैं समझता था कि स्केट के साथ हवा में छलांग लगाने वालों को पैरों में गोंद लगी होती थी, लेकिन हकीकत में आपको ऐसा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुख्तलिफ नस्लों और पस मंजरों से ताल्लुक रखने वाले लोग स्केट बोर्डिंग में दिलचस्पी रखते हैं। 9 दोस्तों पर मुश्तमिल मिल्क स्क्वाड का मेंबर होने पर एलाई हैक को इससे अपनायत का एहसास होता है। हम हमेशा एक दूसरे को ट्रिक्स सिखा सकते हैं। जैसे अगर कोई एक करतब जानता है और आप एक दूसरा करतब जानते हैं, आप एक साथ मिलकर एक दूसरे को सिखाने में मदद करते हैं। किसी करतब को सीखने पर आपको जो फख्र महसूस होता है वो एक अच्छा एहसास होता है। प्रैक्टिस के लिए रोजाना बाल्टीमोर के कैरोल पार्क में जमा होने की वजह से ये तवज्जो का मरकज बन गए। आखिरकार इन्हें बॉडीमोर स्केटबोर्ड कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिल गई, जो इन्हें बोर्ड्स, हैट्स और टी शर्ट्स देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मेरी स्केटिंग इतनी अच्छी है। बहुत से नौजवान अपनी कदर नहीं जानते। ग्रुप लीडर जमाल कोटमैन या टाको के मुताबिक जो पहला सबक उन्होंने स्केटिंग से सीखा वो इस्तकामत की अहमियत का था। लेकिन जहां हुनर बेहतर बनाने के लिए सख्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वहीं ऐसी जगह को ढूंढना भी बनानी चाहिए ताकि नौजवान गलत कामों से दूर रहें, क्योंकि इसने मुझे यकीनन तकलीफों से बचाया। 10 साल कबल जब स्टेफनी मर्डॉक ने स्केट बोर्डिंग शुरू की तो उन्हें इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई पार्क ना मिला, लिहाजा उन्होंने पार्क बनाने के लिए एक नॉन प्रॉफिट का आगाज किया। मुझे अंदाजा नहीं था कि $1 मिलियन के करीब डॉलर जमा करना, इसके लिए सरकारी जमीन मुख्तस करना और कम्युनिटी को ये समझाना कि स्केट बोर्ड्स भी बेसबॉल और बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की तरह ही अहम है, किस कदर मुश्किल होगा। इस मिशन का दूसरा मरहला पहले ही शुरू हो चुका है और एक नया पार्क अगली गर्मियों में खुलने का इम्कान है। स्केट बोर्डिंग तो एक मजे का खेल है ही जो इन नौजवानों की जिंदगी बदल रहा है, लेकिन एक ही चीज आपको दिखाते हैं और वो है नकली खाना। और आप सोच रहे होंगे कि नकली खाना कौन खाएगा। ये खाना खाने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए है कि आप क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर तो आप मेन्यू देख के खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसे मुल्क में हैं जहां की जुबान ही आप नहीं बोलते तो वहां आप क्या करेंगे? वहां आप नकली खानों की तरफ इशारा करके बताएंगे कि आप क्या खाना चाहते हैं। जापान में असली खानों की इतनी खूबसूरत नकल तैयार की जाती है कि आंखें धोखा ही खा जाती हैं। हर डिश की तमाम आइटम्स हाथ से बनाई जाती हैं, क्योंकि आर्टिस्ट का कहना है कि कंप्यूटर्स और मशीनें दोबारा वो बारीकियां नहीं दिखा सकती जो हाथ से तराशी जाती हैं, और ताज़ा सुशी की नकल बनाना तो सबसे ही मुश्किल है। वाह, और एक मजे की बात यह है कि नकली खाने की एक प्लेट असली खाने से कहीं ज्यादा महंगी होती है। सिर्फ एक डिश की कीमत ही कई $100 हो सकती है। लेकिन साकिब, ये मैं बता दूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि असली खाना जो है वो भी उतना ही मजे का होगा जितना कि नकली खाना दिखाई दे रहा है। ये बात तो मैं बताना चाह रहा था। लेकिन सारा बात यह है कि जापान में ये जो नकली खाने बनाए जा रहे हैं, वजह शायद ये है कि 2020 ओलंपिक्स, बिल्कुल 2020 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, समर ओलंपिक्स जापान में, और वहां पे चूंकि बहुत ज्यादा टूरिस्ट आएंगे इसलिए बहुत फायदा होगा कि वो इन खानों की तरफ पॉइंट करके अपना खाना ऑर्डर कर सकेंगे। ये था आज का व्यू 360। आज के प्रोग्राम के बारे में हमें अपनी फीडबैक आप फेसबुक के जरिए दे सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। कल फिर इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।